جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ دوسرے دن جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو چادریں لے کر بازار کی طرف جا رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے تو پوچھنے لگے کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بازار جا رہا ہوں، جو میرا کام ہے تجارت کا وہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، آپ کو تو مؤمنین کا خلیفہ بنایا گیا ہے، آپ مؤمنین کے اجتماعی معاملات کو دیکھیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے پھر میرے گھر کا خرچے کا کیا ہوگا؟ میں اگر مؤمنین کے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی طرف آ جاؤں گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر جو اس وقت بیت المال کے امیر تھے ان کے پاس لے گئے کہ آپ اپنی ضروریات ان کو بتا دیں، یہ آپ کی ضروریات بیت المال سے پوری کریں گے اور آپ کی زندگی اب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چیزیں ان کی ضرورت تھی، روزمرہ کی ضروریات تھی، وہ ان کو بتا دی اور خود مسلمانوں کے اجتماعی امور دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مواقع پر دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی نسبت زیادہ شرف سے اور زیادہ عزت سے نوازا تھا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہجرت کا ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مل گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہجرت کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اجازت طلب کرتے اور ہجرت کر جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی رک جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ساتھی کا ہجرت کے لیے انتخاب جو کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزاج نبوت کے شناسا تھے، سمجھ گئے، اس لیے گھر جا کر 2 اونٹنیاں رکھ لی، پال لی کہ جب بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملے گی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہوں گے۔